ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، مؤلفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا اور رمضان کے اندر ہم نے بہت سے دروس سیکھے۔ ان میں سے دلی طور کے اوپر چند باتیں جو مزید میں کہنا چاہتا تھا اور رب تعالیٰ نے اس کا موقع اس مہینے میں میسر نہ کیا، آج ان کا خلاصہ، اگرچہ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے تھی رمضان کے اندر، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ من لم یدع قول الزور، جو بندہ بری بات، بری عادت چھوڑتا نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں وہ بندہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اس حوالے سے چند گزارشات کو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک حدیث ہم سمجھ لیں تو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، یا اسلام پورے کے پورے دین کے مفہوم کو سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ کیا مطلب؟ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، بندے کے لیے، مسلمان کے لیے، بندہ مسلم کے لیے سب سے اہم اچھی بات اسلام کی یہ ہے کہ وہ اس ہر بات کو ترک کر دے جس کے اندر اس کا فائدہ نہیں۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بندہ ہر وہ بات ترک کر دے جس میں اس کا فائدہ نہیں۔ فائدہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ ان دونوں فوائد کے علاوہ دنیا میں کوئی کام ایسا ہے جو ہو فائدے کا، یا اس میں دنیا کا فائدہ ہوگا یا آخرت کا فائدہ ہوگا۔ بندہ مسلم کے لیے رہنما اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بندہ مسلم نے اپنے ٹائم ٹیبل کو، اپنے شیڈول کو، اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے، یا وہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے یا آخرت کا کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بدبخت ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ نادان ہے کہ جو دنیا کے ان کاموں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کے بھی ان کاموں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس سے دنیا بھی نہیں کمائی جا رہی، اور دنیا کے اندر ایسے کام کر رہا ہے جس سے آخرت بھی کمائی نہیں جا رہی۔ اس بات کو ذرا کھولیے، سمجھیے، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو نعمتیں جن کے بارے میں اکثر لوگ، اکثر کثیر من الناس، اکثریت لوگوں کی ان نعمتوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ ان میں سے پہلی نعمت کون سی ہے؟ صحت ہے، اور دوسری نعمت کون سی ہے؟ وقت، فراغت۔ یہ دو نعمتیں ہیں کہ کل قیامت کے دن بندے کا قدم بھی ہل نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت جب تک یہ نہیں پوچھے گا بتا تو نے اپنا وقت کہاں پہ لگایا، کس کام میں لگایا۔ یہ ساری حدیثیں جمع کرتے جائیں، بات کو سمجھیں۔ آپ اور میں، آنکھ نعمت، کوئی اعتراض نہیں، زبان نعمت، کان نعمت، یہ ساری دنیا کی اشیاء، پانی، دودھ، گاڑیاں، بنگلے، ہوا، فضا، پھول، پھل، ہر چیز نعمت۔ لیکن نبی کریم تو کہہ رہے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فراغت کی نعمت، یعنی وقت کی نعمت۔ اور اگر حقیقی تجزیہ کیا جائے
محدثین کے اقوال کا جائزہ لیا جائے، بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا، بعض سلف کے لوگوں نے، محدثین نے یہ کہا ہے کہ وقت کی جو نعمت ہے نا، وقت کی، ٹائم کی جو نعمت ہے، یہ ایمان سے بھی بڑی ہے۔ کیوں؟ وقت ہوگا تو بندہ مطالعہ کرے گا، وقت ہوگا، وقت کو استعمال کرے گا تو توحید سمجھے گا، وقت کو استعمال کرے گا رسالت کا منصب سمجھے گا تو ہی مومن ہوگا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ترتیب یہی ہے کہ سب سے بڑی دنیا کی جو نعمت ہے وہ ایمان ہے، اس کے بعد صحت ہے، اس کے بعد وقت ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن وقت کی جو ناقدری میں اور آپ کرتے ہیں، محدثین نے کیسی کیسی مثالیں دی۔ کہا انسان کو اپنی عقل کو، اپنے ضمیر کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کسی کو مٹی کا تھیلا دے اور اس کو کہ یہ تھیلا میرے سے 1,00,000 روپے کا خرید لو، کوئی بیوقوفی خریدے گا؟ اور اگر ایک بندہ کوڑے کا تھیلا بیچنا شروع کر دے کہ ایک کوڑے کا تھیلا مجھ سے لے لو اور 1,00,000 روپیہ دے دو، کوئی بیوقوفی ہوگا نا جو کوڑے کا تھیلا 1,00,000 میں خریدے گا یا مٹی خریدے گا؟ اور انسان اس سے بڑا بے وقوف ہے جو کوڑا کرکٹ کے عوض اپنے وقت کو بیچ رہا ہوتا ہے، جبکہ وقت انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ امام حسن رحمہ اللہ نے کہا انسان اگر اس بات کو سمجھ لے کہ یہ ایام اور لیالی، یہ دن اور رات، یہ سارے کا سارا انسان کے جسم کا حصہ ہے، تو انسان کو ادراک اور شعور ہو جائے میں اس وقت کی کیسے ناقدری کر رہا ہوں۔ یہ رات نہیں گزرتی، بات سمجھنے کی کوشش کرے، یہ رات نہیں گزرتی، یہ تو اور میں گزر رہے ہوتے ہیں، یہ دن نہیں گزر رہا ہوتا، یہ میں اور تو گزر رہے ہوتے ہیں۔ پیسہ تو تو اور میں کبھی کما سکتے ہیں، لیکن جو وقت زندگی کا 1 منٹ بھی چلا گیا، ابھی کھڑے ہو کے ابھی نوٹ کر لیجئے، جو وقت چلا گیا وہ جتنی مرضی کوشش کر لے واپس نہیں آنا۔ یہ دن نہیں گزر رہی، یہ تو گزر رہا ہے، یہ راتیں نہیں گزر رہی، یہ تو گزر رہا ہے۔ ایک ایک منٹ انسان کی زندگی کا کتنا قیمتی ہے، ہمیں ادراک شعور نہیں۔ یہ لمبا چوڑا موضوع ہے لیکن بات کو مختصر کرتا ہوں۔ آپ صرف 1 گھنٹے، 1 دن، 1 رات، 1 ماہ، 1 ہفتے کی بات نہ لیں، 1 سال کی بات نہ لیں۔ اور ہم میں سے تو بعض ایسے ہیں جو ہفتے، مہینے اور سال کیا پوری زندگی ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ نے صرف 1 منٹ کی حقیقت سمجھنی ہے۔ 1 منٹ یہ اتنا قیمتی ہوتا ہے اگر انسان اس کو یوٹیلائز صحیح معنوں میں کرنا چاہے۔ اللہ کی قسم ابھی اندازہ کیجئے، کبھی اکیلے بیٹھ کے اس بات کے اوپر غور کرنا، تجربہ کر لیں۔ میں اکثر تجربہ کیا کرتا ہوں، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ 1 منٹ میں سکون کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا نا کہ میرے صحابہ آؤ، میں تمہیں قرآن پاک کے 10 پارے سنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل ہو اللہ پڑھ کے سنا دی اور کہا یہ 10 پاروں کے برابر ہے۔ صرف ایک قل ہو اللہ احد 1 منٹ میں کوئی اچھی اور دھیمی آواز سے، یعنی تیز نہیں، نارمل انداز سے بھی پڑھنا چاہے، اللہ کی قسم 1 منٹ میں 10 سے زائد مرتبہ صرف قل ہو اللہ پڑھ سکتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں 3 مرتبہ پڑھنے والے کو پورے قرآن کا ثواب ہے، اور 10 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ 1 منٹ کو تم نے کیا سمجھا؟ تم نے وقت کی قدر نہیں کی۔ میں بھی، کہنے والا بھی اور سب سننے والے اگر اپنے ضمیر سے اس وقت کے بارے میں پوچھیں، آج گپ شپ میں، آج سوشل میڈیا پہ، آج واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، وقت کی ایسی ناقدری، 1 منٹ کی بات گھنٹے میں، 5 منٹ کی بات 2 گھنٹے میں، سیاست کی گفتگو شروع ہو جائے ایسے لگتا ہے کہ جس سے گفتگو ہو رہی ہے اگلا وزیر اعظم یہی بنے گا، اور گفتگو ایسے ہوگی جیسے سارے کے سارے مسائل کا حل اس کے پاس ہے، اور اس نے ہی پاکستان کی پوری دنیا کی سیاست میں تبدیلی لے کے آنی ہے۔ یہ وقت کا ضائع کرنے کا عجیب طریقہ ہے کہ انسان اس کام میں وقت کو ضائع کر رہا ہے جو اس کے فائدے میں ہی نہیں، نہ دنیا کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے نہ آخرت کا۔ پچھلی حدیث کو ذہن سے محو نہیں ہونے دینا۔ 1 2 گھنٹہ اس سیاست کے اوپر لگا رہا ہے کہ جس کے
تیرے کہنے سے ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑنا۔ ہاں اللہ کی قسم تو 1 منٹ کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا لے، صرف گھر بیٹھ کے اس بارے میں غور کرنا، 1 منٹ کے اندر آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ سکتے ہیں۔ 1 منٹ میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ سمندر کے جھاگ کے برابر تیرے گناہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ 1 منٹ کے اندر انسان چاہے 100 مرتبہ یہ پڑھ سکتا ہے۔ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحمدللہ تو میزان کو بھر دیتا ہے۔ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں الحمدللہ پڑھنے میں؟ میں اور آپ کس غفلت میں ہیں، ہم گھنٹوں اور دنوں کی بات نہیں کر رہے۔ 1 منٹ تیری زندگی سے جو گم ہو رہا ہے وہ واپس نہیں آنا۔ ایک بہت بڑے محدث کے بارے میں یہ بات ملتی ہے، ان کے ساتھ لوگ پیار کرتے ہیں علماء سے، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جب بھی کوئی بندہ بات کرتا اس کو کہتا آئیے ذرا گفتگو کیجئے، ذرا گپ شپ لگائیے، ذرا ہمارے ساتھ بھی بیٹھیے، ذرا ہمیں بھی ٹائم دے دیجئے۔ امام ان کو جواب میں کہتے کہ اس سورج کو روک لو، اس سورج کو روک لو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اور یہی پھر نتیجہ نکلتا ہے، امام تبری جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ امام یاقوت حموی نے ان کی کتابوں کی تعداد لکھنے کی کوشش کی۔ امام تبری نے زندگی میں جتنی کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد امام یاقوت حموی نے اکٹھی کی۔ کتنے صفحوں پہ اکٹھی کی؟ آپ کو شاید اس بات کا پتہ نہ ہو، 54 صفحوں کے اوپر صرف امام تبری کی کتابوں کے نام ہیں۔ 54 صفحوں کے اوپر امام تبری نے اپنے طلباء سے کہا میں چاہتا ہوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھ دوں۔ کہا کتنے صفحوں کی لکھیں گے؟ کہا چھوٹی لکھنے کا ارادہ ہے تقریباً 30,000 صفحے ہوں گے۔ چھوٹی لکھنے کا ارادہ ہے تقریباً 30,000 صفحے ہوں گے۔ 30,000 سے 15 جلدوں کی تفسیر تبری موجود ہے۔ پھر کہا دل چاہتا ہے تاریخ لکھ دوں، یہ کتنے کی لکھیں گے؟ دل چاہتا ہے مختصر کر کے لکھوں، 30,000 صفحے کی لکھوں گا۔ تاریخ تبری موجود ہے 15 سے زائد جلدوں میں، اٹھا لیجئے۔ امام تبری کے جب صفحوں کا اندازہ لگایا گیا، صفحوں کا اندازہ کہ انہوں نے زندگی کے اندر کتنے صفحے لکھے، ان کا جب اس بات کا صرف اندازہ لگایا گیا 3,60,000 صفحات امام تبری اپنی زندگی میں لکھ کے اپنے ہاتھ سے فوت ہوئے۔ 3,60,000 جائیے کیلکولیشن کر لیجئے۔ اور میں اور آپ وقت کو کیسے ضائع کرتے ہیں؟ 15-20 سال کی عمر تک تو انسان ویسے ہی وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے، پھر آگے شادی کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کفالت کے پیچھے دوڑا ہوتا ہے، پھر ان کی تربیت کے پیچھے دوڑا ہوتا ہے، پھر اپنی اولاد پیدا ہو جاتی ہے، بیوی بچوں کی کفالت، پھر بچوں کی تعلیم۔ جب انسان کو ہوش آتی ہے نا، عمر گزر چکی ہوتی ہے، انسان اس عمر میں قدم رکھ چکا ہوتا ہے۔ آج یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، دیکھ لیجئے کئی بزرگ ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب انسان کا دل کرتا ہے کہ میں رب کے سامنے کھڑا رہوں، لیکن کھڑے ہونے کی استطاعت باقی نہیں رہتی۔ جب دل کرتا ہے میں رب کو سجدے کروں، لیکن سجدے ہوتے نہیں ہیں۔ میں اور آپ زندگی کے اس فیز میں ایسے پہنچ جاتے ہیں کہ پوری زندگی ضائع کر دی۔ کس لیے؟ اس حقیر دنیا کے لیے؟ یا تو اپنی زندگی کے اندر ارادہ کر لیجئے، آج کے بعد پختہ اور پکا ارادہ کیجئے کہ آج کے بعد زندگی کے اندر صرف 2 کام کریں گے، ایک وہ جو دنیا کا فائدہ دے، ایک وہ جو آخرت کا فائدہ دے۔ یہ کیا وقت ضائع ہو رہا ہے آخرت برباد کرنے کے لیے؟ یہ کیا وقت ضائع ہو رہا ہے دنیا برباد کرنے کے لیے؟ یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مسلم کی شان نہیں ہے کہ بندہ مومن اس چیز میں وقت ضائع کرے جو انسان کی یا دنیا تباہ کر رہی ہے یا آخرت تباہ کر رہی ہے۔ میں اور آپ غافل ہیں، ایک گھنٹہ، ایک منٹ جو انسان کی زندگی کا ضائع ہو رہا ہے، انسان لاکھوں روپے خرچ کر لے وہ واپس نہیں آ سکتا، اور ضائع بھی فضول لغویات کے اندر۔ امام بقی بن مخلد 5000 کلومیٹر کا سفر کر کے، اور وقت لگانا کس میں چاہیے؟ یہ بات کر کے بھی میں دوسری بات کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اور مجھے
وقت کس کام میں لگانا چاہیے؟ آج آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھنا، جتنے بیٹھے ہیں، ہمیں وقت لگانا کس کام میں چاہیے؟ امام بقی بن مخلد 5000 کلومیٹر کا سفر کر کے امام احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں کیا سیکھنے آ رہے ہیں؟ دین سیکھنے آ رہے ہیں، حدیث سیکھنے آ رہے ہیں۔ 5000 کلومیٹر کا سفر کیا۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا میرے اوپر تو پابندیاں ہیں، میں تو قید خانے کے اندر ہوں، میں تجھے نہیں پڑھا سکتا۔ تیرے جیسے شاگرد کا شوق دیکھ کے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے ایسے شاگرد ہوں۔ امام بقی نے کہا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں جیل خانے کے اندر بھی آپ سے تعلیم حاصل کر سکوں؟ کہا ایک طریقہ ہے، یہاں پہ کسی کو میرے سے تعلیم اور علم لینے کی اجازت حکمرانوں نے نہیں دی، لیکن کوئی فقیر آ سکتا ہے، کوئی صدا لگانے والا آ سکتا ہے۔ کہا کل سے فقیر کے روپ میں، فقیر کے بھیس میں، فقیر کے کپڑوں میں آؤں گا، صدا لگاؤں گا، اللہ کے لیے مجھے کچھ عنایت کیجئے۔ آپ صرف ایک حدیث پڑھ کے سنا دیا کریں۔ 5000 کلومیٹر کا سفر کس کے لیے ہو رہا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور میرے بھائیوں، اور دین کا علم کیا ہے یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ میں نے اور آپ نے یہ گمان کیا، کہنے والا بھی 6 7 ڈگری ہیں، لیکن اللہ کی قسم ڈگریاں ایک تعلیم کا سرٹیفکیٹ ضرور ہیں، علم نہیں ہے۔ ڈگریاں انسان کے پاس دستاویزات ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، علم نہیں ہے۔ علم کیا ہے؟ ما قال اللہ وقال الرسول وما سوا ذالک وسواس الشیاطین۔ علم صرف یہ ہے کہ تو کہے اللہ نے یہ فرمایا، علم صرف یہ ہے کہ تو کہے رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ اس کے علاوہ باقی ہر چیز شیطان کا وسوسہ ہے۔ تیرے پاس اور میرے پاس یہ جو ڈگریاں ہیں، یہ ان پیسوں کی رسیدیں تو ہو سکتی ہیں، اس محنت اور سٹرگل کی رسیدیں تو ہو سکتی ہیں، علم نہیں ہے۔ آج اپنے ضمیر کو ٹٹولیے، ہمارے رب نے ہمارے سے جو خطاب کیا اتنا لمبا چوڑا، کتنے یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے 30 40 50 برس عمر گزار لی ہے، ان کا آج یہ ارادہ ہی ہو کہ آج سے جو قال اللہ ہے یعنی قرآن پاک کے الفاظ ہیں ان کو سمجھوں گا، میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، نماز کا ترجمہ سمجھوں گا کہ نماز میں رب کو کہتا کیا ہوں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک پورے کا پورا کلام اللہ ہے، اس طرح ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ بخاری شریف میں جو رسول اللہ تک بات جاتی ہے وہ رسول ہاشمی کا قول ہے۔ کتنے لوگوں کے گھر بخاری شریف ہے، یا کتنے لوگوں نے ارادہ کیا ہم اپنے رسول کے، اپنے پیغمبر کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ جی بڑی انفارمیٹو ویڈیو ہے، اس میں بڑی انفارمیشن ہے، یہ سائنس کی بڑی اس کے اندر تھیوری بیان کی گئی ہے۔ اللہ کی قسم علم صرف وہ ہے، کون سا؟ جو اللہ نے کہا، جو رسول اللہ نے کہا، باقی ہر بات شیطان کا وسوسہ ہے۔ آپ اور میں کہاں کھڑے؟ اور میرے بھائیوں، ایک اور بات جو رمضان میں آپ کے سامنے رکھنی تھی، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، لیکن صرف دباچہ رکھ کے انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے جمعے سے آپ کے سامنے سیرت النبی کے باب کو جہاں سے چھوڑا گیا وہاں سے متصل کر کے اس باب کو آگے بڑھائیں۔ جو دوسری اہم بات، جس طرح یہ زبان ذکر کے لیے نماز کے اندر، حج کے اندر، عمرے کے اندر عبادتیں بجا لاتی ہے، اسی طرح یہ زبان انسان کو جہنم کے کناروں تک لے جاتی ہے۔ اس زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کی مشہور حدیث ہے، من نجات، نجات کس میں ہے؟ یہ کرونا وائرس کا پراپوگنڈا کرنے والے، انہوں نے آج نجات کا فلسفہ ایجاد کیا، گھروں میں ٹک جانا نجات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو کہا تھا اپنے گھر میں قرار پکڑ، اس میں تیری نجات ہے، تب تمہیں یہ اس بات کو نہیں مانیں گے۔ عورتیں گھروں میں ٹک جائیں، نجات ہے۔ مرد گھر میں غیر ضروری طور پہ، اسلام کا تو حکم یہ ہے مرد بھی گھروں سے بازاروں کی طرف نہ جائیں تاکہ شیاطین کے وسوسوں کا شکار ہو ہی نہ۔ اور رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ اپنی زبان کو پکڑ لے،
اپنی زبان کو پکڑ لے، اپنی خطاؤں پہ آنسو بہا اور اپنے گھر میں ٹک جا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے گارنٹی دیتا ہوں تو نجات پا جائے گا۔ ابو سعید خدری، ایمان کی جڑ یہ ہے کہ اللہ کا خوف کیا جائے، ایمان یہ ہے کہ اللہ کا خوف رکھا جائے ہر کام میں۔ اور اگر ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں مجھے وصیت کیجئے، وصیت اور نصیحت میں ایک فرق ہوتا ہے، وصیت کا ماننا بندے کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی وصیت ایسی کر دیجئے مجھے کہ جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور اپنے اوپر لازم کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیا کر رہے ہیں کہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، اگر اس زبان سے بری بات نکلنا بند ہو جائے گی تو شیطان کے اوپر غالب آ جائے گا۔ معاذ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں نیکیوں کی جڑ نہ بتاؤں؟ جی بتلائیے۔ نیکیوں کی جڑ یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کر۔ اے اللہ کے رسول، زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اے معاذ، جہنم اس زبان کے وبال کی وجہ سے بھری پڑی ہے۔ عورتوں کی اکثریت جو جہنم میں ہونے کی وجہ بھی رسول اللہ نے بیان کی تھی، وہ زبان کی ناشکریاں تھیں، زبان کے کفریہ کلمے تھے، زبان کی غیبتیں تھیں، زبان کے جھوٹ۔ اتنے سنگین جرائم ہیں، ایک زبان سے کئی مرتبہ بندہ گالی دیتا ہے، کئی مرتبہ بندہ کافر کہتا ہے، کئی مرتبہ بندہ جھوٹے الزام لگاتا ہے، یعنی بہتان لگاتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی موقع آیا اس کو بھی تفصیل سے بیان کریں گے۔ خلاصہ کیا ہے؟ اس زبان کے وبالوں کے اندر سے ایک وبال غیبت بھی ہے، جس میں میں اور آپ کثرت سے مبتلا ہیں۔ اور غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا وہی دین ہے، وہی علم ہے، وہی نالج ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر ایسے انداز میں کرو کہ اگر بھائی کے سامنے کیا جائے، اگر بھائی کے سامنے کیا جائے تو وہ اسے ناگوار گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر اس میں وہ عادت موجود ہو، نبی کریم نے کہا اگر عادت موجود ہو تو غیبت ہے، اور اگر عادت موجود نہیں تو کیا ہے؟ بہتان ہے۔ اگر موجود ہے پھر اس کا ذکر اس طرح کیا جائے اس کے پیٹھ پیچھے کہ اگر اس کے سامنے کرو اس کو برا لگے۔ ہم نے غیبت کو معمولی گناہ سمجھ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شدید قسم کی بدبو پھیلی، کہا یہ وہ غیبتیں کرنے والے جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں، یہ ان گوشت سڑے ہوئے گوشت کی بدبو ہے۔ اور معراج کی رات میں لمبی چوڑی تفصیل ہے، کچھ لوگ سوکھا سڑا ہوا جس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے وہ گوشت کھا رہے ہیں۔ بتایا گیا یہ لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ امی عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا کہہ دیا تھا امی عائشہ نے؟ حضرت صفیہ کو کیا کہہ دیا تھا؟ ایک ہوتا ٹھگنا کہنا، ایک ہوتا گٹھا کہنا۔ یہ تو بات ملامت والی لگتی ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں صفیہ کا قد کوتاہ ہے، یعنی قدرے چھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میری تربیت کرنا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں عائشہ تو نے اتنی کڑوی بات کی ہے، اگر 7 سمندر میٹھے پانی کے ہوں ان کے اندر تیری یہ غیبت ڈال دی جائے سارے کے سارے کڑوے ہو جائیں۔ میں اور آپ زبان کے وبال سے آگاہی نہیں، اور اگر بات آئی ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ بھی سن لیجئے، دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ملک کے صدر نے جب اعلانیہ میڈیا کے اوپر آ کے کہہ دیا میں نے پپیتے کا ٹیسٹ کرایا، بکری کا ٹیسٹ کرایا، پرندے کا ٹیسٹ کرایا، جو چیز لیب میں بھیجتا ہوں کرونا پازیٹیو آ جاتی ہے، ویڈیو مشہور ہوئی، آپ نے سنی، آپ نے دیکھی۔ صرف اکیلی اسی ویڈیو سے ہماری عقل ٹھکانے لگ جانی چاہیے تھی، لیکن ہم اس جھوٹ، اس پراپوگنڈے کا اس طرح حصہ بنے کہ آج معاشرے کے اندر کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ کسی کے باپ کو بھوکا رکھ کے مارا گیا، کسی کے ہارٹ اٹیک والے کو کرونا میں ڈالا گیا، کسی کے گردے فیل والے کو کرونا میں ڈالا گیا، کسی کے 20-20 سال پرانے کینسر کے مریضوں کو کرونا میں ڈالا گیا۔ یہ جھوٹ کی تجارت، یہ خوف کی تجارت کیوں ہو رہی ہے؟ حتیٰ کہ پاکستان کا چیف جسٹس چیخ اٹھا
کہ ہو سکتا مجھے بھی مار نہ دیں. یہ 25 لاکھ فی بیمار کے اوپر جو خرچ ہو رہا ہے کہاں پہ ہو رہا ہے؟ آپ کو پھر بھی اندازہ نہیں ہوا کیونکہ یہ بات علماء کہہ رہے تھے. اس لیے آپ نے کہا نہیں، مستند بات علماء کی اس معاملے میں نہیں ہے. علماء کے اوپر اعتبار نہیں کیا، اس صدر پہ کر لیتے. اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ لیبارٹریاں پیسے بنا رہی ہیں، وائرس ٹوٹ جاتا ہے تب بھی پازیٹیو آتا ہے. ڈاکٹروں کی بات کے اوپر یقین آ گیا. اور دکھ اور افسوس کی بات ہے، گلہ ہے اللہ کی قسم علماء سے بھی اور ان ڈاکٹروں سے بھی جو سارے کے سارے اس خوف کی سیاست کے اندر ملوث ہوئے. ان کا کردار ہے، انہوں نے اپنی زبانوں کو اس طرح کنٹرول نہیں کیا جس طرح رسول اللہ کا حکم تھا. افسوس اور دکھ کی بات کیا ہے میرے بھائیو، ٹرمپ صدر دنیا کے، ہم ان کو کافر کہتے ہیں، سب سے بڑے اپنے آپ کا ہم دشمن سمجھتے ہیں مسلمان. اس صدر نے کیا کہا؟ پلیسز آف ورشپ آر اسینشل سروسز. کیا کہا کہ عبادت خانے کسی بھی ملک کے اندر ضروریات زندگی میں سے ہیں، ان کو بند نہیں کیا جائے گا. مساجد کو بند نہیں کیا جائے گا، چرچوں کو بند نہیں کیا جائے گا. افسوس اور دکھ ہے آج امت مسلمہ کے یہ 50 اور 52 سے زیادہ حکمرانوں سے اولا لکا فاولا، تمہارے اوپر تھا کہ تم کھڑے ہوتے اور کہتے مسجدوں کو بند نہیں کیا جا سکتا، مسجدیں ضروریات زندگی کے اندر شامل ہیں. کہہ کون رہا ہے؟ جس کو تم کافروں کا سردار کہتے ہو وہ علل اعلان میڈیا کے اوپر آ کے کہتا ہے مسجدیں کھلیں گی، چرچ کھلیں گے، ہر عبادت خانے کو کھولا جائے گا، یہ ضروریات زندگی میں سے ہے. اب اس نے کہہ دیا نا، اب ساری دنیا کی مسجدیں کھل جائیں گی. افسوس ہے کیسی غلامی کے اندر مسلمان ہیں. افسوس اور دکھ کی بات ہے ٹرمپ کہے مسجدیں کھول دو، مسجدیں کھل جائیں. کسی مسلم حکمران کو توفیق نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کے سب سے پہلے یہ کہتا لاک ڈاؤن حل نہیں ہے. ہم چیختے رہے 3 مہینے سے، ہم چیختے رہے. اور یہ مولویوں کی باتوں میں نہ آنا، علماء کی باتوں میں نہ آنا، یہ مروا دیں گے. ہم نے کہا لاک ڈاؤن حل نہیں ہے، بیماری کا حل کیا؟ لاک ڈاؤن. اور حل کیا؟ لاک ڈاؤن. ہم نے کہا لاک ڈاؤن حل نہیں ہے. آج ثابت ہو گیا، جس وقت فروری کے اندر 1 یا 2 مریض تھے تم نے جھوٹا پراپوگنڈا کر کے ملک کو لاک ڈاؤن میں دھکیلا. آج مریض 60,000 سے زیادہ ہیں. تمہیں کیسے جرات ہو رہی ہے تم لاک ڈاؤن کھول رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم جھوٹے تھے. جب 2 مریض تھے حل لاک ڈاؤن تھا. آج 60-70 ہزار مریض ہیں. آج لاک ڈاؤن نرم ہو رہا ہے، آج دکانیں کھل رہی ہیں. اور تمہیں چاہیے تھا تم پہلے قدم اٹھاتے، تم مسلمان تھے، تمہیں اللہ کے اوپر یقین تھا. وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے وی نیڈ مور پریئرز، ہمیں زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. بدبخت مسلمانوں کا ایک حکمران ایسا نہیں ہے جس نے کہا سجدے کرو، رمضان کے اندر مسجدوں کو آباد کرو، مسلمانوں کو دعاؤں کی ضرورت ہے. کس نے کہا؟ اٹلی کا وزیر اعظم کیا اٹھا، کفار صدر کیا اٹھے کہ ہمیں اللہ کے اوپر امیدیں ہیں. پھر آپ کہتے ہیں یہ مولوی سخت باتیں کرتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز کا ایک مافیا اس کام میں ملوث رہا جو خوف کی، ہراس کی اور اس طرح کی بدبختی کی باتیں پھیلاتا رہا. ان کو غور کرنا چاہیے. ان کے سارے دعوے آج جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. 70,000 سے زائد مریض ہے. اور میرے بھائیوں جھوٹ ایسے بولتے ہیں، اللہ معاف کرے، جھوٹ کی تجارت، خوف کی تجارت. یہ شکر ہے کسی مولوی نے نہیں کہا. اگر کوئی مولوی کہتا نا فی مریض 25 لاکھ کا معاملہ ہے تو مولوی کا گریبان پکڑ لیتے. جاؤ چیف جسٹس کا گریبان پکڑ کے دکھاؤ جس نے اعلانیہ، یہ نظیر بن گئی ہے، یہ پاکستان کے آئین میں لکھا گیا ہے. عدالتی نظائر ہوتے ہیں. جو قانون کے طالب علم ان کو پتہ ہے اس بیان کی اہمیت کیا ہے. اس نے کہا 25 لاکھ فی مریض کے اوپر حرج کا اوقار ہے، بھوکا رکھنے کے لیے حرج کرتے ہو. کیسی کیسی شہادتیں. ایک بندے نے تو یہاں تک کہہ دیا تبوت ہی خالی نکلا، اور ایک بندے نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے باپ کو بھوکا ہی مار دیا. جب ہم نے کہا تھا ان بدبختوں کے ہتھے نہ چڑھنا، ٹیسٹ مت کروانا، تب یہ مولوی کی باتوں میں نہ آنا. ہم نے کہا گھروں میں اپنا علاج خود کرو، ان مولویوں کی باتوں میں نہ آنا. اب وزیر اعظم صاحب کہیں گے
کہ گھر میں بھی کرنٹینہ ہو سکتا ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، 90% بندے صحت یاب ہو جاتے ہیں، یہ ان کی باتوں پہ تمہیں ایمان آیا، علماء کی باتوں کو تم نے کچھ نہیں سمجھا۔ اذہد تالا بندی کے فتوے، بارشوں کے اوپر قیاسات، رسول اللہ کے دور میں وبائیں آئیں، مسجدیں بند نہیں ہوئی، عمر کے دور میں اتنی زہریلی وبا آئی طاعون کی۔ آپ کو پتا نا طاعون جس کو لگ جائے اس کے مرنے کے امکان 100% ہوتے تھے اس وقت، 100% شرح والی بیماریاں آئی، مساجد بند نہیں ہوئی۔ تم نے 1% بھی بیماری کی شرح نہیں ہے، اس کے اوپر مساجد کے اوپر حملہ کیا، اور آپ پتہ کیا ہونے والا ہے؟ ہوشیار رہیے، اس بات کا بھی بلاک کیجئے، بڑی عید قریب آئے گی، یہ کرونا وائرس کانگو وائرس میں تبدیل ہو جائے گا، اور کانگو سے بھی کوئی بڑا وائرس آئے گا جو صرف حملہ کرے گا کس کے اوپر؟ حلال جانوروں کے اوپر۔ یہ جو 4 حلال جانور ہیں نا، یہ وائرس صرف ان میں آتا ہے، قربانی نہ کرو، غریب کو کپڑے سلا دو، قربانی نہ کرو، حج نہ کرو۔ یہ کس قسم کے وائرس ہیں؟ بڑی یہودی نسل کے وائرس ہیں جو صرف اسلامی باتوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ جب قربانی کرنے لگو گے، اور نہ اس کا گوشت مت کھانا، یہ بیمار ہے، اس کے اندر وائرس ہے، کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا۔ حج نہ کرنا، غریب کی بیٹی کا جہیز بنا دینا۔ آج لبرل مافیا نے، آج ان جھوٹے لوگوں نے، آج ان کذابوں نے، چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان حکمران اس وقت دنیا کی قیادت کا حق ادا کرتے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔